بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصر الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز میں قصر کرنے کا بیان۔ آدمی جب مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت کچھ آسانی فراہم کرتی ہے اور نمازوں میں اسے کچھ رعایت دیتی ہے، یعنی 4 رکعت کی جگہ وہ 2 رکعت پڑھتا ہے۔ تو یہ سفر جو شرعی ہو وہ 3 دن اور رات کی مسافت ہے، اسے سفر شرعی کہتے ہیں۔ یوں تو عرف میں آپ یہاں سے سٹھیاؤں گئے، اعظم گڑھ گئے، جب بھی آپ نے سفر کیا، لیکن جس سفر کی وجہ سے شریعت نے رخصت دی ہے اور قصر کا حکم دیا ہے، وہ سفر کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ 3 دن کی مسافت، اونٹ کی چال سے یا پیدل آدمی کی چال سے۔ اس کا اندازہ پھر لوگوں نے یہ کیا کہ 57.5 میل، یہ اندازہ لگایا کہ اونٹ جو 3 دن چلے گا اپنی مناسب چال سے اور منزل وغیرہ جہاں لیتے ہیں منزل لے کر کے ٹھہر کر کے، تو 57.5 میل طے کر لیتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ ہے مسافت سفر۔ اتنا اگر آدمی جانے کا ارادہ رکھتا ہے ایک ساتھ تو وہ مسافر ہوگا۔ اب چونکہ میل کا اطلاق بھی کم سے کم تر ہو گیا، عام طور پر بولتے ہی نہیں ہیں، تو کلومیٹر سے اس کا اندازہ لگایا اور یہ کہا گیا کہ 92 کلومیٹر، اگر 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کا ارادہ ہے عدل اتصال، تو وہ مسافر ہوگا شرعی طور پر۔ عدل اتصال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 92 کیا وہ کئی سو کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن رک رک کر کے، مثلا ارادہ بنایا کہ آج چلتے ہیں 50 کلومیٹر کے بعد وہاں رشتہ داری ہے، وہاں رہیں گے آرام سے 1 دن 2 دن یا صبح تک ہی، پھر وہاں سے جائیں گے وہ 100 کلومیٹر سے پہلے 80 کلومیٹر 60 کلومیٹر پر ایک اور رشتہ داری ہے، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں رہیں گے 1 دن، پھر وہاں سے ہمارے دوست کا گھر ہے 50 کلومیٹر کے بعد، وہاں رہیں گے۔ تو ایسے ہی وہ چلتا رہے پوری دنیا بھی گھوم لے اگر، تو مسافر نہیں ہوگا، سمجھا نا؟ اس لیے کہ کبھی بھی اس کا سفر جو شروع ہوا وہ 92 کلومیٹر کے ارادے سے شروع ہی نہیں ہوا۔ تو اسی لیے کہا اگر اتصال 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرنے کا ارادہ ہے، اس ارادے سے وہ نکلا تو وہ شرعی طور پر مسافر ہوگا، وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کرے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنی صالح بن کیسان عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، ہمیں خبر دی، مالک نے مجھے خبر دی، صالح ابن کیسان نے عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا فرضت الصلاۃ رکعتین فی السفر والحضر، سفر اور حضر دونوں میں 2 رکعتیں نماز فرض کی گئیں، فزیدہ فی صلاۃ الحضر واقرت صلاۃ السفر، تو حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اور سفر کی نماز کو برقرار رکھا گیا۔ یعنی یہ معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ پہلے کسی بھی طرح سے ہو تو یہ نماز 2 رکعت ہی تھی، کسی وقت کی نماز 4 رکعت نہیں تھی، مغرب کی 3 تھی، وقت بھی 3 ہی ہے۔ پھر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
تو سفر کی نماز کو اسی حال میں باقی رکھا گیا، دو تھی دو ہی رہی۔ لیکن حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، دو تھی تو چار ہو گئی۔ لیکن فجر کی نماز دو ہی رہ گئی طول قرات کی وجہ سے، اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے تو وہ دو رکعت بھی وہ چار رکعت کا وقت لے لیتی ہے، تو وہ دو ہی رہ گئی۔ اور مغرب کی نماز تین ہی رہ گئی، اس لیے کہ وہ دن کے لیے وتر ہے، اور اگر وہ چار ہو تو وتر رہنے جائے گی۔ تو اس لیے فجر اور مغرب یہ دونوں نمازیں اپنے حال پر باقی رہ گئیں، اور ظہر، عصر اور عشاء یہ تینوں نمازیں بڑھ گئیں، یعنی حضر میں اس میں اضافہ ہو گیا، دو کے بجائے یہ چار رکعت ہو گئی۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا خرج الى خیبر قصر الصلاة۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب خیبر جاتے تھے تو نماز میں قصر کرتے تھے۔ خیبر یہ مدینہ منورہ سے 96 میل کے فاصلے پر ہے، تو آدمی 57.5 میل ہی کے فاصلے پر جائے تو مسافر ہو جاتا ہے، وہ قصر کرتا ہے، تو اتنی دور اگر جائیں گے قصر کیوں نہیں کریں گے؟ تو اسے سمجھ میں آیا کہ 57.5 میل ہو یا اس سے زیادہ ہو تو آدمی شرعی طور پر مسافر ہو جاتا ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بذی الحلیفہ۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے باہر تشریف لے آتے، گھر سے نکلتے، قصر الصلاة بذی الحلیفہ، تو ذو الحلیفہ سے نماز قصر فرماتے، ذو الحلیفہ میں پہنچتے تو وہاں نماز میں قصر کرتے۔ ذو الحلیفہ کا نام ابیار علی ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ سے جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے میقات ہے، وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو وہاں جا کر کے قصر نماز شروع کرتے تھے، قصر کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اتنی دور چلا جائے جب بھی قصر کر سکتا ہے، اس لیے کہ ذو الحلیفہ مدینہ سے 6 میل یا 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گھر سے نکل گیا، 6 میل یا 7 میل کا سفر کر لیا، اس کے بعد ہی قصر کر سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آدمی گھر سے نکلا، آبادی سے باہر گیا، اب نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز پڑھے گا تو قصر پڑھے گا، اگر مسافر ہے تب۔ تو پھر یہ ذو الحلیفہ میں قصر کرتے تھے، وجہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے، اور جس عمل کے بارے میں انہیں معلوم ہو جاتا اسے وہ اختیار کرتے تھے۔ تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ یہاں سے نکلے اور ذو الحلیفہ میں آپ نے نماز قصر فرمائی۔ تو ظاہر یہ ہے کہ اس سے پہلے اور کسی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہاں پہنچے تو نماز کا وقت ہوا تو آپ نے قصر کی۔ تو یہ اس لحاظ سے نکلتے کہ وہاں پہنچ جائیں اور وہاں قصر پڑھنے کا موقع آ جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ تو ذو الحلیفہ میں ان کے قصر پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آدمی اپنی آبادی سے اتنی دور چلا جائے تب قصر کر سکتا ہے، آبادی سے باہر نکلنے کے بعد ہی قصر کر سکتا ہے۔ ان کا ایسا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو اپنانے کے لیے تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب الزہری عن سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر خرج الى ریم فقصر الصلاة فی مسیرہ ذالک۔ ہمیں خبر دی مالک نے،
مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے، وہ سالم ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ریم کی طرف نکلے تو انہوں نے اپنے اس سفر میں نماز میں قصر کیا۔ ریم ایک جگہ کا نام ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ سے 30-40 میل دور ہے۔ تو اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 30-40 میل دور ہے تو 57.5 میل تو ہوا نہیں، پھر انہوں نے قصر کیا اپنے اس سفر میں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسافت 57.5 میل سے کم ہو جب بھی آدمی قصر کر سکتا ہے۔ اصل قصر کب کرے اس سلسلے میں احادیث مختلف ہیں اور ائمہ کا بھی اختلاف ہے۔ بعض نے تو صاف صاف یہ کہا کہ اگر ایک دن کا بھی سفر ہو تو وہ قصر کرے گا، تو ہمارے امام نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف متعدد احادیث موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے امام یہ کہتے ہیں کہ 57.5 میل کا سفر ہوگا، سفر کا ارادہ ہو تو وہ شرعی طور پر مسافر ہوگا، اسی کے لیے قصر کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ برید کا سفر کرتے تھے تو نماز قصر نہیں کرتے تھے۔ ایک برید کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ ایک برید یہ 2 فرسخ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ یہ 4 فرسخ ہوتا ہے، اور ایک فرسخ یہ 3 میل کا ہوتا ہے۔ تو ایک برید کتنا ہوا؟ پہلے قول کی بنیاد پر 6 میل، دوسرے قول کی بنیاد پر 12 میل۔ اتنا وہ سفر کرتے تھے تو نماز میں قصر نہیں کرتے تھے۔ اخبرنا مالک قال محمد اذا خرج المسافر اتم الصلاة الا ان يريد مسيرة 3 ایام كوامل بسير الابل ومشي الاقدام۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم سے حدیث بیان کی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مسافر باہر نکلے، یعنی سفر پر نکلے، تو وہ نماز پوری پڑھے، مگر یہ کہ پورے 3 دن سفر کا ارادہ ہو۔ الا ان یرید مسیرۃ 3 ایام کوامل، کوامل یہ کامل کی جمع ہے، مگر یہ کہ وہ پورے 3 دن کی مسافت کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب 3 دن کی مسافت کس سے؟ بسیر الابل، اونٹ کی چال سے اور قدموں کی چال سے، یعنی پیادہ آدمی چلتا ہے پیدل تو 3 دن میں اتنی مسافت طے کر لیتا ہے، اتنی مسافت کا ارادہ ہے تو وہ قصر کرے گا، اور اس سے کم ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ، تو جب مسافر اتنی مسافت کا ارادہ رکھے، 3 دن کی مسافت کا ارادہ رکھے، قصر الصلاۃ حین یخرج من مصرہ، تو وہ نماز میں قصر کرے جس وقت اپنے شہر سے باہر نکلے۔ وَيَجْعَلُ الْبُيُوتَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور آبادی کے گھروں کو اپنی پشت کے پیچھے کر لے، مطلب آبادی سے بالکل باہر نکل جائے تو وہ قصر کرے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ساری باتیں اس میں آ گئیں، قصر کب سے وہ کر سکتا ہے، اور کتنا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو قصر کرنا اس کے لیے روا ہوگا۔ جو واقعی مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، تو اس کے ذمہ قصر کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر وہ قصر نہ کرے، پوری پڑھے، تو یہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ سمجھا ہے نا؟ یہ باب یعنی باب قصر الصلاۃ فی السفر یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک باب ہے المسافر یدخل المصر او غیرہ متی یتم الصلاۃ، مسافر شہر یا اس کے علاوہ گاؤں دیہات میں داخل ہو تو کب نماز پوری ادا کرے۔ تو اب تک یہ پڑھ لیا تھا آپ نے نا
کہ شہر سے باہر نکلے، اپنی آبادی سے باہر نکلے، گھروں کو پیچھے چھوڑ دے تو وہ قصر کر سکتا ہے، لیکن یہ کب تک قصر کرے گا؟ تو اس کے بارے میں اس باب میں بتاتے ہیں کہ مسافر جب شہر میں داخل ہو جائے تو اب وہ قصر اس کا، شہر کا مطلب کیا ہے؟ اگر اپنے شہر میں چلا گیا، اپنے گاؤں میں چلا گیا تو وہ مقیم ہو گیا، اب وہ قصر نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسرے شہر میں گیا یا دوسرے کسی گاؤں میں گیا اور وہاں وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ ہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اب وہ مقیم ہو جائے گا، یعنی وہ نمازیں پوری پڑھے گا۔ اب اس صورت میں مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ 10 دن 12 دن یا جو بھی ہو 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ تو مسافر ہے، قصر کرے گا۔ لیکن اگر کسی مقیم امام کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، بلکہ جتنی نماز مقیم پڑھے گا اتنی یہ بھی اس کے پیچھے پڑھے گا۔ لیکن اگر خود امام ہوگا تب مقیم مقتدی جو ہے سب مقیم ہے اور امام صاحب مسافر ہیں، تو چونکہ اعتبار تو امام کا نہ ہوتا ہے، حیثیت تو بالا امام کی ہوتی ہے، اس کی ہوئی تو سب کی ہوئی، اس کی نہیں تو کسی کی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اب امام مقیم تھا تو یہ مسافر ہوتے ہوئے بھی نماز کتنی پڑھا؟ 4 رکعت، یعنی مقیم والی نماز پڑھا۔ اور اگر یہ امام بن جائے، یہ مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تب یہ تو خود 2 ہی پڑھائے گا، لیکن جو مقتدی مقیم ہے وہ 2 نہیں پڑھیں گے، وہ 4 ہی پڑھیں گے، یعنی امام کے مسافر ہونے کی وجہ سے ان کی نماز میں کمی نہیں ہوگی۔ جب وہ سلام پھیر لے گا تو یہ کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کریں گے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی ابن شہاب نے، وہ سالم ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ انہوں نے فرمایا اصلی صلاۃ المسافر ما لم اجمع مقتن وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ 12 لیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں مسافر کی نماز ادا کرتا ہوں، یعنی مسافر قصر کرتا ہے میں بھی قصر کرتا ہوں، جب تک کہ ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہ کر لوں، ٹھہرنے کا عزم نہ کر لوں۔ یہاں ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہ کر لوں، یعنی اقامت کا۔ اگرچہ مجھے یہ 12 رات روک لے، 12 لیلہ 12 رات روک لے، یعنی کسی آبادی میں گئے اور یہ سوچا کہ کل چلے جائیں گے یا پرسوں چلے جائیں گے، تو عزم کئی دن کا ہوا؟ 1 یا 2 دن کا، تو اب یہ اقامت تو ہی نہیں، تو پڑھیں ایسے ہی۔ پھر جب کل پرسوں جانے ٹائم ہوا کوئی دوست اور آ گئے، ارے رک جاؤ ابھی یار 2 دن بعد جانا، تو ٹھیک ہے 2 دن بعد جائیں گے، اور 2 دن بڑھ گیا، تو پھر اور نیا ساتھی آ گیا اور رک گئے 2 دن، کوئی کام نکل آیا خود ہی کب رک گئے 6 دن ہو گیا ہے، تو یہ کام بھی کرنے 2 دن لگے گا، تو 8 دن ہو گیا۔ تو ایسے ایسے کتنا دن بھی گزر جائے، انہوں نے تو خالی 12 ہی کہا ہے نا، کتنا دن بھی گزر جائے وہ قصر ہی کرے گا۔ انہوں نے اپنا عمل بتایا ہے کہ میں قصر ہی کرتا ہوں جب تک کہ پختہ عزم نہ کر لوں اقامت کا، اگرچہ اس طرح سے 12 رات بھی گزر جائے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان عمر کان اذا قدم مکہ صلی بہم رکعتین۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ سے، وہ اپنے والد عبداللہ سے، کہ حضرت عمر جب مکہ آتے تو انہیں 2 رکعت نماز پڑھاتے، ثم قال پھر کہتے یا اہل مکہ اتموا صلاتکم، اے اہل مکہ تم سب اپنی نماز پوری کر لو، فإنا قوم سفر، کیونکہ ہم مسافر لوگ ہیں،
تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی نا کہ اگر مسافر آدمی امام ہو تو وہ تو خود 2 ہی پڑھے گا، لیکن جو اس کے مقتدی مقیم ہے وہ 4 پڑھیں گے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی وہ پوری کریں گے۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلے اعلان کر دیں کہ ہم مسافر ہیں، 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، بعد میں آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ اور جب پھر وہ سلام پھیر لیں، جب بھی کہہ دے کہ لوگ اپنی نمازیں پوری کر لیں تاکہ جو بعد میں آئے ہوئے ہیں انہیں بھی معلوم رہے۔ سمجھے نا؟ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقيم بمكة 10 فيقصر الصلاة الا ان يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ میں 10 روز قیام کرتے تھے تو نماز میں قصر کرتے تھے، مگر یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں تو وہ ان کی نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ مقیم رہتے تھے، 4 پڑھتے تھے، یہ بھی مقیموں والی نماز پڑھتے تھے، یعنی امام مقیم ہوا کرتا تھا، جب لوگوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے امام مقیم ہوتا کہ بھی مقیم والی نماز پڑھتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ہشام بن عروہ نے، انہ سال سالم بن عبداللہ عن المسافر اذا کان لا يدری متى یخرج۔ انہوں نے سالم ابن عبداللہ سے پوچھا اس مسافر کے بارے میں جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کب جائے گا، کب نکلے گا یہاں سے۔ یقول، وہ کہتا ہے اخرج اليوم، آج چلا جاؤں گا، تو کوئی کام پڑ جاتا ہے، کہتا ہے بل اخرج غدا، بل کل جاؤں گا۔ پھر کوئی سوچتا کہتا ہے بل الساعۃ، بلکہ ابھی جا رہا ہوں گا۔ تو ہوتا ہے کہیں متردد ہوتے ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب ایسا آدمی اگر ہے تو وہ تو مسافر ہی رہے گا، وہ قصر ہی کرے گا۔ وَإِن فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرًا، تو اسی طرح سے رہتا ہے یہاں تک کہ بہت سی راتیں اس پر گزر جاتی ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ أَيَقْصُرُ أَمْ مَا يَصْنَعُ، تو کیا وہ قصر کرے گا یا کیا کرے گا؟ جو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، ابھی چلا جاتا ہوں، اس طرح کرتا رہتا ہوں، تو قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قال یقصر وَإِن تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا، حضرت سالم ابن عبداللہ نے فرمایا کہ وہ قصر کرے گا اگرچہ اس طرح سے 1 مہینہ دراز ہو جائے، یعنی اس طرح سے آج کل میں 1 مہینہ گزر جائے جب بھی وہ قصر ہی کرے گا، کیونکہ 15 دن ٹھہرنے کا عزم نہیں پایا گیا۔ قال محمد نرى قصر الصلاة اذا دخل المسافر مصرا من الامصار، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نماز میں قصر جانتے ہیں جب مسافر شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہو۔ وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْمَقَامِ، اگرچہ وہ ٹھہرنے کا عزم بھی کر لے، إِلَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْمَقَامِ 15 يَوْمًا، مگر یہ کہ 15 روز یا اس سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو، یعنی کسی شہر میں گیا اور ٹھہرنے کا ارادہ کہ اب یہیں رہوں گا، 1 ہفتہ 2 دن 4 دن نہیں جاؤں گا، جب بھی وہ قصر ہی کرے گا۔ ہاں 15 دن یا زیادہ اس سے ٹھہرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، اب وہ قصر نہیں کرے گا۔ فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، تو جب وہ اس کا عزم کر لے گا یعنی 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کا، تو نماز پوری پڑھے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عطاء الخراسانی قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عطاء خراسانی نے، انہوں نے بیان کیا قال سعید بن المسیب من اجمع على اقامت 4 ایام فلیتم الصلاۃ، حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا
جو 4 یوم اقامت کا عزم کر لے وہ نماز پوری پڑھے۔ یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ قال محمد وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 4 دن اقامت کا عزم کر لے تو وہ قصر کرے، ہم اسے نہیں تسلیم کرتے۔ 4 دن اقامت کی نیت کر لے تو پوری نماز پڑھے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم اختیار نہیں کرتے اسے۔ یقصر المسافر حتی یجمع علی اقامت 15 یوما، مسافر قصر کرے گا یہاں تک کہ 15 یوم کی اقامت کی نیت کر لے، عزم کر لے۔ وہو قول ابن عمر، اور یہی ابن عمر کا قول ہے، سعید ابن جبیر کا قول ہے اور سعید ابن مسیب کا قول ہے۔ تو گویا حضرت سعید ابن مسیب کا 2 قول ہو گیا، ایک قول اوپر گزرا جو 4 دن کا ہے اور ایک قول 15 دن یا زائد اقامت کا ہے۔ تو یہ قول چونکہ دیگر اصحاب کے قول کے مطابق ہے اس لیے ہم اسی قول کو اختیار کرتے ہیں، اور 4 دن والا قول یہ موافق نہیں، یہ خلاف ہے، اس لیے ہم اسے اختیار نہیں کرتے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يصلي مع الامام 4، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ 4 رکعت ادا کرتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، اور جب وہ تنہا پڑھتے تھے صلی رکعتین، 2 رکعت ادا فرماتے۔ قال محمد وبهذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور ہم اسے اختیار کرتے ہیں، اذا كان الامام مقیما والرجل مسافر، جب امام مقیم ہو اور مرد مسافر ہو تو اسی طرح سے کرے گا، یعنی امام مقیم ہے یہ پوری نماز پڑھے گا۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل سے آپ پڑھیں گے یہ باب القراءۃ فی الصلاۃ فی السفر۔